الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. آج کے درس کا عنوان ہے خوف کا بیان، یعنی جس طرح اللہ سے محبت قلبی عبادتوں میں عظیم ترین عبادت ہے جس کے بغیر کسی عبادت کی توفیق نہیں ہو سکتی، اور اگر کسی نے عبادت کی تو عبادت نہیں ہوگی بلکہ عادت ہوگی، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین سے خوف رکھنا اور اللہ سے ڈرنا یہ عبادت کی اہم ترین قسم ہے۔ اس کے بغیر کسی کا ایمان صحیح اور درست نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ سے ڈرنا عبادت ہے اور غیر اللہ سے ڈرنا یہ شرک ہے۔ اس سلسلے میں کچھ علمی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی نیتوں میں مکمل اخلاص، ہمارے اعمال میں استقامت اور ہماری زندگی کے تمام کاموں میں صحابہ اور سلف صالحین کا رنگ اور منہج غالب فرمائے۔ خوف سے متعلق کہ خوف اور خشیت میں کیا فرق ہے؟ خوف کے معنی بھی ڈر اور خشیت معنی بھی ڈر۔ خوف کی تعریف ہے فزع القلب واضطراب، دل کا دھڑکنا اور گھبرانا، یعنی دل میں جو حرکت پیدا ہوتی ہے کسی وجہ سے، اور دل گھبراتا ہے کسی کو دیکھ کر کے، کسی کے بارے میں سن کر، اس کو خوف کہتے ہیں۔ اور خشیت کہتے ہیں تعظیم کے ساتھ ڈرنا اور ہیبت کے ساتھ ڈرنا، جس کے اندر دل میں سکون پایا جاتا ہے۔ بندہ جب اللہ سے خشیت رکھتا ہے اور اللہ کی ہیبت رکھتا ہے تو اللہ کا گفٹ یہ ہے کہ اللہ اس کو سکون عطا فرماتا ہے۔ یہ خوف اور خشیت دونوں عبادت کی قسموں میں سے ہے، جس کا حکم یہ ہے کہ واجب ہے اور یہ ایمان کے لیے شرط ہے۔ یعنی جس طرح جسم میں سر کا مقام ہے اسی طرح ایمان میں خوف کا مقام ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو مجھے سے ڈرو۔ لیکن اگر کوئی بندہ اللہ کے علاوہ غیروں سے ڈرتا ہے، اس کے مقام سے ڈرتا ہے، اس کے منصب سے ڈرتا ہے، اس کی ہیبت سے ڈرتا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ کے حق کو پامال کرتا ہے، تو یہ بھی شرک میں داخل ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے ان بندوں کی تعریف کی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے احکام پہ چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے جنتان ہیں، دو جنتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہم انا نسألک من فضلک، اللہم انا نسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل، ونعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے اور حساب کے دن سے ڈرا، جس کے نتیجے میں وہ برائی سے بچا، نفس کی برائی سے بچا۔ جب نفس کی برائی سے بچے گا تو آنکھ کی برائی سے، زبان کی برائی سے، شرمگاہ کی برائی سے بچے گا، حرام کاری سے بچے گا اور اللہ کے احکام پر چلے گا، تو اللہ نے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بلا شبہ جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے، جنت ہی اس کا مسکن ہے، جنت ہی اس کا آخری گھر ہے جہاں جانے کے بعد دوبارہ نہیں آئے گا دنیا میں۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا ہے اور یہ اہل ایمان کی صفت ہے کہ ایمان والے صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، غیر اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے پچھلے انبیاء کرام کی تعریف کی وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، پچھلے انبیاء کرام پر اللہ نے سارے عالم میں انہیں فضیلت عطا فرمائی، ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا
ان پر نعمتیں نشاور کی، ان کی محبت مخلوق کے دلوں میں ڈالی، اور اللہ نے ان کے بعد ان کا ذکر خیر کیا، اس لیے کہ وہ اللہ کو پکارتے تھے امید اور خوف کے ساتھ، اور اللہ کے خوف سے لرزتے تھے، کانپتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی صفتوں میں سے عظیم ترین صفت بیان کی، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، جو اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے انبیاء کرام گزرے ہیں، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے جو ان کے متبعین ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ بھی جو اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں تو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ اور یہ صفت فرشتوں کی بھی ہے کہ فرشتوں کو اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا، اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ بزرگی عطا فرمائی، اور فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا، جو گناہ نہیں کرتے، جو اللہ کے احکام پہ چلتے ہیں۔ ان کی صفت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے جل جلالہ، سورہ نحل آیت نمبر 50، یخافون ربهم من فوقهم، اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے، یعنی اللہ عرش پر ہے، اللہ سے اوپر کوئی نہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے، یعنی اللہ کی ذات عرش پر مستوی ہے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو اللہ نے حکم دیا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ یہ فرشتوں کی صفت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں مزید فرمایا ہے کہ یہ فرشتے وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اللہ کے خوف سے کانپتے ہیں، فرشتے اللہ کے خوف سے کانپتے ہیں۔ جی، لہذا مومنوں کو بھی اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے، اور جو مومنین جنت میں جانے والے ہیں جن کی صفت اللہ نے بتائی ہے سورہ مومنین آیت نمبر 57 سے لے کر 61 تک، ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں، الذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اسے خرچ بھی کرتے ہیں، یعنی نیکیاں بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کے دل میں خوف ہوتا ہے، ان کا دل دھڑکتا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام ترمذی نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے حدیث نقل کی 3175 کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، یہ نیکیوں کے بعد ڈرنے والے کیا وہ لوگ ہیں جو عبادت بھی کرتے ہوں، یعنی نماز بھی پڑھتے ہوں، روزے بھی رکھتے ہوں، صدقات بھی کرتے ہوں، زنا چوری بھی کرتے ہوں؟ آپ نے کہا لا یا ابنۃ الصدیق، صدیق کی بیٹی، ایسی بات نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں یصومون ویصلون ویتصدقون، روزے بھی رکھنے والے ہیں، نمازیں بھی پڑھنے والے ہیں، صدقات بھی کرنے والے ہیں، لیکن وہ یخافون اللہ تقبل منہم، لیکن ڈرتے ہیں کہ ان سے قبول نہیں ہوگا، نیکی کے بعد ڈرتے ہیں، خوف رکھتے ہیں۔ اس لیے حسن بصری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے المؤمن من جمع احسانا وخوفا، یعنی مومن وہ ہے جو نیکی بھی کرے اور اللہ سے ڈرے، اور منافق المنافق جمع احساتا وامنا، منافق وہ ہے جو برائی بھی کرتا ہے، زبان کی برائی، آنکھ کی برائی، اور سب سے بڑھ کر دل کی برائی، شرک کی برائی، تنازعوں کی برائی، اور اپنی حالت پر مطمئن ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کی پکڑ سے مطمئن ہونے والے وہ لوگ ہیں جو گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ تو مومن عبادت کرنے کے بعد اللہ سے ڈرتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دعا کے آداب میں بتایا ادعوا خوفا وطمعا، اللہ سے دعا کرو امید رکھتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے، امید رکھو کہ اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا، ڈرو کہ کہیں اللہ کی پکڑ میں نہ آ جاؤ۔ جی، واذکر ربک فی نفسک، اللہ نے فرمایا اذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفۃ ودون الجہر، اب اپنے رب سے دعا کرو، اپنے رب کو پکارو اپنی جی میں، عاجزی انکساری کے ساتھ، یعنی خوف کے ساتھ اور آہستہ۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی عظیم ترین صفتیں بیان فرمائی ہیں۔ خوف کی قسمیں، نمبر 1، اللہ رب العالمین کی ہیبت اور اس کا خوف اور اس کی عظمت انسان کے دل میں پیدا ہوگی۔ کیسے پیدا ہوگی؟ اللہ کی عظمت پر غور کرو، اللہ کے اسماء صفات پر غور کرو کہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ عزیز ہے، عزت والا ہے، قہار قہر و غلبے والا ہے، وہ ملک القدوس ہے، پاک اور بے عیب ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ مختار کل ہے، وہ مہیمن ہے، اس کا دبدبہ ہے، اور اس کی ہیبت ہے، اللہ کے اسماء صفات کا علم حاصل کرنے والا۔ یہ اللہ کا خوف رکھے گا، اور یہ اس وقت ہوگا جب انسان اللہ کی توحید کا علم حاصل کرے، اور قرآنی آیات میں جو خوف کی جو آیات ہیں، اللہ کی اسماء صفات کی آیات ہیں، توحید کی آیات ہیں، ان پر غور و فکر کرے۔ نمبر 2، غیر اللہ سے ڈرنا۔
غیر اللہ سے ڈرنے کی دو کئی قسمیں ہیں۔ نمبر ایک طبعی خوف، فطری خوف، جیسے آمنے سامنے کسی دشمن سے ڈر جانا، سانپ سے ڈرنا، جسے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ جب ساتھی کو انہوں نے پھینکا تو کنا جان ولا مدبرا، اژدہا بن کر دوڑنے لگا، فخرج فوجس فی نفسه خیفة موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام فخرج من جان ولا مدبرا، وہ پیچھے ہٹ گئے تو اللہ نے فرمایا یا موسیٰ اقبل ولا تخف، اے موسیٰ آگے بڑھو اور خوف مت کھاؤ۔ اسی طرح جب جادوگروں نے اپنی جادوگری موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دکھلائی، فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ يُخَيَّلُ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، ان کے جتنے کرتب تھے سانپ لاٹھی کی شکل میں اور رسیوں کی شکل میں، رسیوں اور لاٹھیوں کو جو میدان میں ڈالا، جو ہزاروں کی تعداد میں تھے جادوگر، تو پورا میدان سانپ سے بھر گیا، ازدہر کی شکل اختیار کر گیا، ایسا محسوس ہو رہا، کیونکہ اللہ نے کہا وجاؤ بسحر عظیم، بہت ہیبت ناک جادو ہے، واسترہبوہم، لوگوں کو خوف زدہ کر دیا۔ فوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہو گیا تھوڑا۔ اللہ نے کہا لا تخف، مت ڈرو، انک انت الاعلی، تم سب سے اوپر رہنے والے ہو۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے جب قبطی کو قتل کیا جو مجرم تھا، فخرج منہا خائفا یترقب، موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگے مدین کی طرف ڈرتے ہوئے، خوف کھاتے ہوئے فرعون کا۔ وخاف ان یقتلون، کہا ہے اللہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں موسیٰ مجھے قتل نہ کر دے، یہ فکری خوف ہے۔ تو لہذا کسی کی قوت سے اور کسی کی پکڑ سے ڈرنا فطری طور پر، اگر یہ محدود دائرے میں ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جس طرح حجاج بن یوسف کے ظلم سے سلف پناہ مانگا کرتے تھے اور حسن بصری شبہ کرتے تھے، یہ فطری خوف ہے، لیکن حد سے آگے نہ بڑھے۔ لیکن حد سے اگر آگے بڑھ گیا اور یہاں تک کہ اللہ کے فرائض کو چھوڑ دیا تو پھر جو ہے یہ حرام و ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے ایک خوف جو حرام کی قسم ہے، وہ جو ابھی ذکر کر رہا ہوں، اللہ کے حد کو پامال کر دینا، واجب کو چھوڑ دینا، مسجد نہیں جانا، عبادت نہیں کرنا، زکوٰۃ نہیں دینا، اسلام کے احکام پر عمل نہیں کرنا، قرآن کی تلاوت نہیں کرنا۔ اگر ایسا کریں گے تو دشمن ہم پر حملہ کر دے گا، یہ جائز نہیں ہے، یہ بھی شرک کی قسموں میں سے ہے۔ اور خوف کی قسم میں سے خوف السر، کسی کی حیبت سے ڈرنا پوشیدہ انداز میں، غیر شعوری طور پر، کہیں ہم پر مصیبت نہ آ جائے اگر ہم ایسا کریں گے تو۔ وہ جس شخصیت سے ڈرتا ہے غیر اللہ سے، یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے دل کے حال سے واقف ہے اور ہمارے اوپر مصیبت نازل کر دے گا، مال میں، جان میں، یا ہم کو کسی تباہی اور بربادی کا شکار کر دے گا۔ جیسے قبر والوں سے لوگ ڈرتے ہیں کہ اس پر خیس و دراز کی بد دعا لگ گئی ہے، بندر نواز کی بد دعا لگ گئی ہے۔ اور اسی طرح ایک پڑوسی ملک میں ایسا درخت تھا درگاہ کے پاس، جس درخت کی پرستش ہوتی تھی، نعوذ باللہ، اور لوگ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی اس درخت کو کاٹے گا تو اس کو بڑی ہیبت آئے گی۔ اہل توحید نے اس درخت کو کاٹ کر کے الگ الگ کر دیا۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے زمانے میں جی وعینہ کے اندر عثمان بن معمر کی قیادت میں جب کام شروع کیا تھا تو اس وقت میں انہوں نے وہاں کے حاکم کی نگرانی میں اس درخت کو کاٹنے کا حکم دیا، اور سب سے پہلا جو ہے اس پر ہتھوڑا جو ہے شیخ محمد بن عبد الوہاب نے چلایا۔ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ کوئی نہ کوئی اس پر مصیبت نازل ہوگی، لیکن درخت کاٹ دیا گیا، کوئی مصیبت نازل نہیں بلکہ مصیبت دور ہو گئی۔ تو اسی طریقے سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں کی بددعا لگ جائے گی یا فلاں کی مصیبت آ جائے گی اور فلاں درگاہ کی آفت اس کے اوپر آ جائے گی، یہ خوف السر ہے جو شرک کی بدترین قسم ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 54 میں اس کا ذکر ہے کہ ہود علیہ السلام نے جب توحید کی دعوت دی اور نے شرک سے روکا اور استغفار کا حکم دیا اور کہا کہ شرک سے توبہ کرو، کفر سے توبہ کرو، تکبر و غرور کو چھوڑ دو، اللہ کے سامنے جھکو، تو اللہ رب العالمین جو ہے تم پر مسلح دھار بارش برسائے گا اور تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا۔ تو قوم نے کہا ان نقول الا اعتراک، ہم یہی کہتے ہیں کہ تم کو ہمارے بعض معبودوں کی بددعا لگ گئی ہے یا ان کی آفت لگ گئی ہے، تم مجنون دیوانہ ہو گئے ہو۔ حضرت ہود نے کہا اشہد اللہ، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، تم بھی گواہ رہو، انی بریء مما تشرکون، میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔
میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، من دونی فقیدونی جمیعا، جو میرے ساتھ مکر و فریب کر سکتے ہو کرو، مجھے مہلت مت دو، میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں جو میرا اور تمہارا رب ہے، تمام مخلوق کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں ہے، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کہا فعلی اللہ توکل، تو میں نے اپنے رب پر ہی بھروسہ کیا، فاجمع امرکم، اپنے معاملے کو اپنی تدبیر میرے خلاف کرو اور مہلت مت دو، لیکن تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو توحید کی آواز لگائی اور قوم کو جو ہے توحید کی دعوت دی، تو کہا وحاجہ قوم قال تحاجونی فی اللہ وقد ہدان ولا اخاف ما تشركون بالله ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون۔ کہا کہ کیا تم سے حجت کرتے ہو میرے رب کے بارے میں؟ اللہ نے مجھے ہدایت دی اور تم شرک کر رہے ہو۔ حاج القوم قال تحاجونی فی اللہ ولا اخاف ما تشركون، جو تم شرک کرتے ہو معبود سے میں نہیں ڈرتا، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا مگر اتنا ہی جتنا کہ اللہ نے میری قسمت میں لکھ دیا ہے، جو اللہ جتنا چاہے اتنا ہی نقصان پہنچے گا۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، میں تمہارے شرک سے کیسے ڈر سکتا ہوں، تمہارے معبودان باطنہ سے کیسے ڈر سکتا ہوں، اور تم خود اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو اور اللہ سے نہیں ڈرتے ہو، شرک کر رہے ہو نہیں ڈرتے ہو، میں کیسے ڈروں، میں تو صرف اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ تو خلاصہ یہ ہوا پوشیدہ انداز میں غیر شعوری طور پہ انسان کو آفت آ جائے، مصیبت آ جائے کسی کی طرف سے، حیبت سے ڈرنا، یہ خوف السر ہے جو شرک کی بدترین قسموں میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر مومن اللہ سے ڈرتا ہے تو کیا ہوگا؟ اللہ اس کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے گا، نمبر ایک۔ نمبر دو، شہوات اور شبہات کے فتنے سے اللہ دور دور رکھے گا، اللہ کے خوف سے گناہ کو چھوڑ دے گا، کیونکہ یہ جو حدیث ہے نا کہ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جس آدمی نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اللہ کے ڈر اور خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اللہ نے اس کے اوپر جہنم حرام کر دی، اور اللہ اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے وَرَجُلٌ ذَاتُ امْرَأَةٍ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، حسن و جمال کی پیکر عورت نے اس کو برائی کی دعوت دی اور کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، قیامت کے دن اللہ اس کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے گا۔ جی، اللہ تعالیٰ سے جب من اسباب المغفرہ، مغفرت کے اسباب میں سے اگر اللہ سے ڈریں گے تو بہت سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا، اگر اللہ کا صحیح خوف آ جائے، جو حدیث بخاری شریف کے اندر جو موجود ہے، حدیث نمبر 3219، کہ ایک شخص نے اپنے موت سے پہلے وصیت کی، اپنے بچوں سے کہا جب میں مر جاؤں تو مجھے راکھ بنا دینا اور سمندر میں ڈال دینا، کیونکہ اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا نا ایسا عذاب دے گا جو عذاب اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہو۔ چنانچہ اس کی اولاد نے ایسے ہی کیا، اس کو جلا کر راکھ بنا دیا، سمندر میں ڈال دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا، اس کی راکھ جمع ہو گئی اور اللہ نے اس کو زندہ ہونے کا حکم دیا اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اللہ نے پوچھا کیوں تم نے ایسا کیا؟ کہا اللہ تیرے ڈر سے ایسا کیا، تو اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی، حالانکہ وہ اللہ کی قدرت پر شک کیا تھا لیکن جاہل تھا، علم نہیں تھا، اس لیے معذور بھی جہالت تھا، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اللہ کا خوف انسان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے، جیسا کہ آپ نے اس سے پہلی دو آیتیں سنی ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہوا یہ خوف کی قسم ہے، اور اس باب کے اندر جو آیت ہے انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم وخافونی ان کنتم مؤمنین، سورہ ال عمران کی آیت ہے، سورہ ال عمران کی آیت ہے۔ اور اس سے پہلی والی آیت میں اللہ نے فرمایا ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، الذين قال لهم الناس، غزوہ احد کے بعد جب صحابہ کرام زخمی تھے، جن میں 70 صحابہ شہید ہو گئے اور بہت سے صحابہ زخمی تھے، ایسی حالت میں ابو سفیان نے دھمکی دی اور کہا کہ ہم مدینے پر چڑھائی کریں گے اور تم کو جڑ سے صاف کر دیں گے، جڑ سے صاف کر دیں گے، ختم کر دیں گے، ڈر جاؤ۔ تو ایمان والوں نے کیا کہا؟ قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور بہت ہی بڑا کارساز ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو جب انہوں نے اللہ کا خوف رکھتے ہوئے غیر اللہ کی حیبت سے نہ ڈر کر اللہ کے اوپر توکل و بھروسہ کیا تو اللہ نے فرمایا فانقلبوا بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمتوں سے سرشار ہو گئے، اور رضوان اور اللہ کی رضامندی حاصل ہوئی۔
فانقلبوا بنعمت من اللہ رضوان، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ لوٹے اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوئی۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہوا لم یمسسہم سوء، اور دشمنوں کی طرف سے کوئی برائی نہیں پہنچی، یعنی غیر اللہ کا خوف نکال دیا اور اللہ کا خوف پیدا کر لیا تو اللہ نے ان کی ہیبت دشمنوں کے دلوں میں ڈالے۔ اللہ اکبر، یہ ہے سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ۔ نمبر ایک، نمبر دو، اللہ کی نعمتیں ان پر آئیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور اللہ نے دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے سرفراز کیا اور شیطان کے حملوں سے بچا دیا، دشمنوں کے حملوں سے بچا دیا۔ آج بھی امریکہ اور یورپ کی طرف سے فلسطین کی سرزمین پر قبضہ کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور جہنم بنانے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، عالم اسلام کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ الواحد القہار احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد جبار السماوات والارض اللہم من بیدی ملکوت کل شیء، واللہ جس کے ہاتھ میں تمام چیزوں کی بادشاہت ہے، یا من اہلک الجبابرہ وکسر الفراعنہ، اے وہ ذات باری، اے قہار، تو نے بڑے بڑے بادشاہوں کو ہلاک کیا، بڑے بڑے ظالم و جابروں کو ہلاک کیا، فرعون اور عاد اور سمود کو تو نے ہلاک کیا۔ اے اللہ، اس وقت کے جو فرعون ہیں، اس وقت کے جو جبارین ہیں، اس وقت کے جو بہت بڑے فاشزم ہیں، اس وقت کے جو جابر و ظالم ہیں، اگر وہ ہدایت کے مستحق ہیں تو ہدایت دے، یا نہیں تو اللہ جو تو نے فرعون، حامان و قارون کے ساتھ کیا وہی معاملہ کر، اپنے گھر کی حفاظت کر، سرزمین شام کی حفاظت فرما، اہل ایمان کی حفاظت فرما، ان کے دین اور عقیدے کی حفاظت فرما، مسلم ممالک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کے اوپر اپنے لشکروں کو مسلط کر، یا قوی یا عزیز یا جبار السماوات والارض اللہم صل علیہم۔ تھوڑا رک جائیے، ایک آدمی بار بار کال کر رہا ہے۔ جی، اللہ رب العالمین نے ان کو نست و نابود کر دیا تو انشاءاللہ یہ بھی نست و نابود ہو جائیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، آج کا دن بہت ہی خطرناک دن ہے کہ ان ظالموں نے غزہ کو جہنم بنانے کی دھمکی دی ہے اور عالم اسلام کو للکارا ہے۔ دعا کیجیے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، کثرت سے پڑھیے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین پڑھیے، ضرور پڑھیے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین۔ اور بھی دعائیں ہیں جو وقت نہیں تمہیں پیش کر سکوں، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا انما ذلکم الشیطان، یہ شیطان ہے، اور شیطان کی دو قسم ہیں، انسانی شیطان اور جناتی شیطان۔ انما ذلکم، یہ شیطان ہے یخوف اولیاء، جو اپنے چہروں سے تمہیں ڈراتے ہیں، اپنے لشکروں سے ڈراتے ہیں شیطانی۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، اللہ نے فرمایا شیطان کا جو لشکر یہ گھاٹا اٹھانے والا ہے۔ جب دجال جو آخری زمانے میں پورے لاؤ لشکر کے ساتھ ہوگا، اصفہان کی 70,000 یہودی ہوں گے، روٹیوں کا پہاڑ ہوگا، اس کے بعد ریڈی میڈ جنت اور جہنم بھی ہوگی، پانی نہریں بھی ہوں گی، دنیا جہان کی نعمتیں ہوں گی، لیکن ایمان والوں کے سامنے زیرو ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں نیست و نابود کر دے گا اور اللہ تعالیٰ ان کا خاتمہ کر دے گا اور تب پوری دنیا میں امن آ جائے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس یقین سے دعا کرو، اس یقین سے دعا کرو، کیونکہ اللہ کا وعدہ حق ہے، اگر میری عبادت کرو گے اور میرے سوا کسی سے نہیں ڈرو گے تو لَيُبَدِّلَنَّ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، تمہارے خوف کو امن سے بدل دیں گے۔ کیا وہ دن بھول گئے جب غزوہ خندق کے موقع پر اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود، لشکروں نے تمہیں گھیر لیا، اذ جاءکم من فوقکم، اوپر سے، نیچے سے، یعنی تین طرف سے لشکروں نے گھیر لیا تھا غزوہ خندق، اور آنکھیں چودیا گئی اور دل کلیجے کو آ گیا، منہ کلیجے کو آ گیا، اور لوگ کمزور ایمان والے اللہ کے بارے میں مختلف گمان کرنے لگے۔ ہنالک ابتلی المؤمنون، ایمان والوں کو آزمایا گیا، وزلزلوا زلزالا شدیدا، سب جھنجھوڑ دیے گئے۔ کیا اللہ نے اپنے لشکروں کو نازل نہیں کیا؟ کیا اللہ نے ہواؤں کے ذریعے انہیں ہلاک نہیں کر دیا؟ پھر اللہ رب العالمین اس بات پہ قادر ہے، لہذا اس سے ایمان میں زیادتی ہونی چاہیے۔ اللہ نے کہا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ مومنوں نے جب کفار کا لشکر جرار دیکھا اور ان کے وسائل کو دیکھا، ان کی قوت و ہیبت کو دیکھا تو ان کی ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ اللہ اکبر، کیسے ایمان والے تھے، کیسے ایمان کے پختہ لوگ تھے، کیسے اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، یہ تو اللہ اس کے رسول کا وعدہ تھا کہ ہماری ملاقات ہوگی دشمنوں سے۔
صدق اللہ ورسولہ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، ان کے ایمان میں زیادتی ہو گئی. اور یہاں بھی اللہ نے کہا فخشوا، ان سے ڈر جاؤ. سفیان کے قابل ابو سفیان کے قابل نے کہا ڈر جاؤ، فزادهم ایمانا، ان کے ایمان میں زیادتی ہو گئی. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے. ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے تو نہیں ڈرے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھا تو کیا اللہ کافی نہیں ہو گیا؟ علیہ اللہ بکافی عبدہ، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی اللہ آپ کے لیے کافی ہے، اور جنہوں نے ایمان کی حالت میں ایمان والوں نے آپ کی پیروی کی ان کے لیے بھی کافی ہے. وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، یا اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں سے ڈراتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. یہ سب اللہ کی طاقت کے سامنے یہ تنکا بھی نہیں ہے، یہ ملیامیٹ ہو جائیں گے. نہ خبردارا نہ گورے سکندر، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے. بہرحال انما یعمر مساجد اللہ، اس کے بعد والی آیت، اللہ کی مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر، اور نماز قائم کی اور زکات دی اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرے. اہل ایمان کی چند صفتیں. نمبر 1، مسجدوں کو آباد کرنے والے، عبادت سے، ذکر سے، تلاوت سے. بہت بڑی عبادت ہے یہ مسجدوں کو آباد کرنا. تعمیر ظاہری اور تعمیر معنوی، یہاں تعمیر باطنی مراد ہے. تعمیر ظاہری کی بھی فضیلت ہے بے شک، لیکن تعمیر باطنی جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے، تو اس کی بڑی فضیلت ہے. ما توطن رجل المساجد لذکر اللہ والصلاة الا تبشبش اللہ الیہ کما یتبشبش اہل الغائب بالغائب. جو مسلمان اللہ کی جو عظمت اور اللہ کی ہیبت کے ساتھ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرے، اللہ کے ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے، دروس سے اور دینی حلقات سے اور نمازوں سے، تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے جتنا ایک دوست اپنے دوست سے ملتا ہوں مدتوں کے بعد، جتنی اس کو خوشی ہوگی اس سے زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے لیے صفت بشبشہ ثابت ہے، یعنی خوشی کی ایک قسم ہے. فرح الصدیق بمجیء الصدیق، یہ مطلب ہوا دوست کی آمد پر جو خوشی، اس سے زیادہ اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے. عمار المساجد، اللہ قیامت کی نے فرمائے گا، حضرت انس کی حدیث ہے، ان اللہ ینادی یوم القیامہ، اللہ فرمائے گا قیامت کی میرے پڑوسی کہاں ہے، میرے پڑوسی کہاں، میرے پڑوسی کہاں ہے. فرشتے کہیں گے تیرا پڑوسی کون ہو سکتا؟ تو اللہ فرمائے گا انہم عمار المساجد، مسجدوں کو آباد کرنے والے میرے پڑوسی، یعنی جنت الفردوس میں جائیں گے. اللہ کا عرش جو ہے، اس کی چھت جو ہے، اس کے اللہ جنت الفردوس کی چھت جو ہے اللہ کا عرش ہے. اللہ اکبر. اللہ کے پڑوسی بنیں گے، کتنی بڑی بات ہے بھائی. ان مسجدوں سے ہم بھاگ رہے ہیں، دروس سے بھاگ رہے ہیں، دنیا داری کی طرف جا رہے ہیں، پیسے کی طرف جا رہے ہیں، مال و منال کی طرف جا رہے ہیں، دنیا کا نشہ ہمارے اوپر ہے، تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے، نمازوں کو قائم کیا، سنت کے مطابق نماز پڑھی وقت پر، زکات ادا کیا، فرض زکات بھی، ولم یخش الا اللہ، صرف اللہ سے ڈرے. یہ چاروں صفتیں مسجد کی آباد کاری، نہیں اللہ کی مسجد کی آباد کاری کی علامت بتائی گئی، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، نماز کا قیام، زکات کی ادائیگی، اور پانچواں اللہ سے ڈرنا. تو اللہ نے فرمایا یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں، عنقریب یہی لوگ ہدایت پائیں گے. عسا کا معنی قریب، یعنی یقینی طور پر ہدایت ملے گی. ہدایت کیسے ملے گی؟ اللہ اس کے دل کو ایمان کے نور سے منور فرمائے گا، نمبر 1. نمبر 2، نیک عمل کی توفیق دے گا. نمبر 3، اولئک علی ھدی من ربہم، دین بدین اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت نگرانی میں رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کے ایمان میں اضافہ فرمائے گا. اور اللہ ادرکوا ما طلبوا ونجوا من کل ما حرموا، ہر خیر اور بھلائی کی چابی اللہ بنا دے گا، ہر شر اور فتنے سے اللہ بچائے گا، اور اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا. جی، اور سب سے بڑی کامیابی ہے کہ جہنم سے نجات پائیں گے اور جنت میں داخل ہوں گے، اور اللہ کا دیدار ہوگا، اور جنتی جنت میں جائیں گے تو کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی، یعنی جنت کی ہدایت دی. ساری ہدایتیں، اور ہدایت یہ بھی ہے کہ پل صراط پر تیزی سے پار کر جائیں گے، یہ بھی ہدایت کی قسموں میں سے. اور یہ بھی قسم ہے کہ اللہ سچا اور اچھا خواب دکھلائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس کے بعد یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 ہے. اس کے بعد جو ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، بعض لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے. فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، لیکن جب اللہ کی راہ میں انہیں تکلیف دی گئی، فَجَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، لوگوں کے فتنوں کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا. کیا مطلب ہوا؟ یعنی جب اللہ کی راہ میں ستایا گیا تو ان کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ جس طرح اللہ کے عذاب سے لوگ بھاگتے ہیں، راہ فرار اختیار کرتے ہیں، اسی طریقے سے یہ ایمان سے بھاگیں گے، دین سے بھاگیں گے. کمزور ایمان والے ہیں. یا گرچہ مکی ہے لیکن اس کے اندر عموم ہے، کمزور ایمان والے ہیں، یا اس میں منافقین ہیں، دونوں قسم کے لوگوں کو داخل ہے. اس لیے ایمان کو مضبوط کرو
اور لوگوں کے فتنے کو اللہ کے عذاب کی طرف مت سمجھو، بلکہ اللہ نے فرمایا وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، بعض کو بعض کے اللہ نے فتنہ بنایا ہے، وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ كذلك فتننا بعضهم ببعض، بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنایا، کسی کو اونچا کر دیا، کسی کو نیچا کر دیا۔ تو جب اللہ فرما چکا ہے کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان کا مکر و فریب تم کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، اسے مت ڈرو۔ لہذا اللہ کے دین پہ ثابت قدم رہیں اور اللہ سے اچھی امید رکھیں۔ صحابہ کرام مکے میں کیوں نہیں ڈرے دشمنوں سے؟ اللہ نے ان کو رضی اللہ عنہ رضو عنہ کی سند کیسے دے دی؟ حضرت عمار بن یاسر کے خاندان والوں کو جب ستایا گیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ صبر علی یاسر فإن موعدکم الجنہ، صبر کرو اے یاسر کے خاندان والوں، تمہارا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ ملی کہ نہیں ملی جنت کی بشارت؟ دنیا میں مل گئی۔ تو چاہتے سب ہیں کہ ہو اوج السریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا کرے قلب سے، بڑی عزم و ہمت پیدا کرنا پڑے گا۔ آزمائشوں کی آگ میں تپا کر کے اللہ ایمان کو خالص کرتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، کیا سمجھتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے؟ کیا پچھلی تاریخ نہیں ہے تمہارے سامنے کہ ان کو جان کی تکلیف، مال کی تکلیف جھنجھوڑ دیے گئے، دشمنوں نے ان کو ہر طرف سے ستایا، یہاں تک کہ رسول ایمان والے بھی کہہ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے، قریب ہے، قریب ہے۔ تو اللہ کی نصرت پر یقین کرو، جنت کی لالچ کرو، اسی ایمان کی بنیاد پر۔ انس بن نضر نے کہا تھا کہ وحد کے دامن سے ہمیں جنت کی خوشبو آ رہی ہے، کیسا ایمان تھا یہ۔ اسی طریقے سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اگرچہ سند میں کلام ہے، علامہ البانی نے ضعیف کہا، لیکن شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کا اصول یہ ہے کہ کتاب التوحید میں جو ضعیف حدیثیں نقل کرتے ہیں تو وہی ضعیف حدیثیں ہیں جن کی تائید صحیح حدیثوں سے ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے اس اصول کی روشنی میں یہ حدیث حسن لغیرہ ہی ہوگی انشاءاللہ۔ کیا؟ ان من ضعف الیقین، یقین کی کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری ہے، ان ترضی الناس بسخط اللہ، اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرو، وان تحمدهم علی رزق اللہ، اور ان کی تعریف کرو اللہ کے رزق پر۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی دنیا کے فائدے کے لیے شریعت کو چھوڑ دو اور لوگوں کے پیچھے چلو، ان کی چاپلوسی کرو، ان کی ہاں میں ہاں ملاؤ، اور اللہ کی روزی کسی حرام طریقے سے آ رہی ہے غلط کام کرنے سے تو تم ان کی تعریف کر رہے ہو، حالانکہ روزی اللہ دے رہا ہے لیکن ان کی تعریف کر رہے ہو کہ آپ کے ذریعے کام ہوا، آپ کے ذریعے کام ہوا۔ نعوذ باللہ، بھی شرک میں داخل ہے، نعوذ باللہ من الخذلان۔ وان تذمهم على ما لم يؤتك اللہ، اور تم کی مذمت کرو ان نعمتوں پر جو تم کو نہیں مل سکی۔ یعنی اگر کوئی کام نہ ہوا تو آپ کہنا کہ نہیں تم نے گڑبڑ کیا، نہیں تو ہمارا کام ہو جاتا، تم محنت کرتے تو ہو جاتا، تمہاری وجہ سے میرا کام نہیں ہوا، تم نے دھیان نہیں دیا، یہ بھی شرک میں داخل ہے، کم از کم شرک اصغر میں ہے۔ ان رزق اللہ، اس حدیث میں اللہ کی جو روزی ہے، لا یجر حفظ حدیث، کسی لالچ کرنے والے کی لالچ اسے نہیں لا سکتی، ولا یرد کراہیت کاری، اور کوئی آدمی ناپسند کر کے اس روزی کو نہیں روک سکتا۔ کیا مطلب؟ پوری مخلوق آپ کی روزی کو روکنا چاہے تو نہیں روک سکتا۔ بہت سی مخلوق ہے جو روزی حاصل نہیں کر سکتی لیکن روزی ان کے پاس جا رہی ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، 6 نمبر کی آیت ہے سورہ ہود کی۔ تمام مخلوق کی روزی اللہ کے پاس، اور روزی کس طرح؟ وَأَنَّ ابن آدم هرب من رزق يدركه كما يدرك الموت، جس طرح موت انسان کا پیچھا کرتی ہے اسی طرح روزی انسان کا پیچھا کرتی ہے۔ جب تک کہ وہ روزی مکمل نہیں کرے گا اس وقت تک اس کو موت نہیں آ سکتی، نہیں آ سکتی، نہیں آ سکتی۔ فَإِنَّمَا عِندَ اللَّهِ لَا يُنَالُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ، اس لیے اللہ کی اطاعت و بندگی کے ذریعے سے وہ روزی حاصل کرو۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ والی حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من التمس رضا اللہ بسخط الناس رضی اللہ عنہ وارضى عنہ الناس۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے خط لکھا تھا۔ کیا لکھا تھا خط؟ یا ام المؤمنین اوصنی واوجز لی، مجھے نصیحت کیجئے اور مختصر نصیحت کیجئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کی تھی، ذرا غور سے سنیے۔ حدیث جو ہے بالکل ثابت ہے الحمدللہ، ابن حبان کے اندر اور ترمذی کے اندر حدیث 2414 میں، علامہ البانی کی تحقیق میں بھی روایت جو ہے ثابت ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما بات کہنے کے بعد من التمس رضا اللہ بسخط الناس رضی اللہ عنہ وارضى عنہ الناس، جس نے اللہ کی رضا حاصل کی، یعنی اپنے ایمان کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے
اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنی سیرت کے ذریعے، اپنے معمولات کے ذریعے، جس نے اللہ کی رضا حاصل کی لوگوں کو ناراض کر دیا، یعنی جس کا مقصد ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے چاہے پوری دنیا ناراض کیوں نہ ہو، یہ نیت ہو۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آدمی لوگوں کو ناراض کرنے کی کوشش کرے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ، اگر انسان کی نیت ہے کہ اللہ کو ہم راضی کریں چاہے دنیا راضی ہو یا ناراض ہو، یہ نیت ہو تو اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، اور اللہ کی رضامندی جو ہے جنت سے بھی بڑی نعمت ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِلَّا عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدُ أَبَدًا۔ اللہ فرمائے گا میں تم پر اپنی رضامندی کو واجب کرتا ہوں، میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو جو لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کرے گا، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا اور لوگوں کو بھی راضی کر دے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ لوگ اس سے راضی ہو جائیں گے، اس کی سیرت، اس کے کردار، اس کے عمل کو دیکھ کر۔ آخر صحابہ سے اللہ بھی راضی ہو گیا، ایمان والے بھی راضی ہو گئے۔ یا اب اللہ المؤمنون الا ابا بکر، اللہ اکبر۔ اللہ جب ابو بکر سے راضی ہوا، اللہ نے بھی انکار کیا اور ایمان والوں نے بھی انکار کیا کہ سوائے ابو بکر کے ہمارا کوئی قائد نہیں ہو۔ اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے۔ تو اسی طرح صحابہ کرام کی محبت اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈالی اور دنیا کا امام بنا دیا، جنت کا مکی بنا دیا۔ اللہ ان سے راضی ہو جائے گا اور لوگوں کو بھی راضی کر دے گا، کیونکہ دلوں کا پھرنا اللہ کے ہاتھ میں۔ جب ہم نے دل کو اپنے رب کی طرف لگایا اور قلب سلیم کے ساتھ اللہ کی طرف پلٹے تو اللہ کیسی محبت ڈالے گا، اب اندازہ کر لیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام پوری دنیا میں اکیلے توحید پر تھے، پوری حکومت ان کے خلاف، باپ بھی کہا کہ رجم کر دیں گے، اور یہاں تک کہ سرزمین شام کی طرف ہجرت کی اپنی بیوی حضرت سارہ کے ساتھ، اور بادشاہ نے بھی دل وہاں کے بیچ میں راستے میں ایک ملک سے گزر ہوا، بادشاہ نے بھی غلط نیت کی، وہ اللہ نے حفاظت کی کہ نہیں کی، اور اللہ نے ان کے ذریعے سرزمین شام کو بھی آباد کرایا، مکہ کو بھی آباد کرایا، اور قیامت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت لوگوں کے دلوں میں رہے گی کہ نہیں، اور اللہ نے ان کی محبت عام کر دیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، آل ابراہیم سے راضی ہو گیا۔ تو ان چیزوں پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ یہ صرف کتابی باتیں سن لیا اور اس کے بعد میں سمیٹ کے رکھ دیا۔ اپنے ایمان کو بڑھائیے، رضی اللہ عنہ وارضى عن الناس، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا اور لوگوں کو بھی راضی کر دے گا۔ اور بعض روایت میں ہے کفاہ اللہ مونۃ الناس، اللہ لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کی رضامندی اگر آ جائے وہاں جہنم سے بچائے گا اور یہاں لوگوں کے شر اور فتنے سے بچائے گا۔ جی انشاءاللہ یہی ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ حق ہے۔ وَيُرِيدُ أَن يَخْدَعُوكَ، وَيُرِيدُ أَن يَخْدَعُوكَ، کر کے دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حسبک اللہ، تو اللہ آپ کے لیے کافی ہوگا انشاءاللہ۔ ان حسبک اللہ هو الذی ایدک بنصرہ، اسی نے آپ کی تائید کی اپنی نصرت اور اپنی قوت سے، آپ کو قوت بخشی۔ اللہ اکبر، اور لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دی۔ اللہ کی رضامندی اگر آ جائے تو سارا مسئلہ دنیا اور آخرت کا سارا مسئلہ آسان۔ اس سے بڑی کوئی مٹھاس نہیں، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، اس سے بڑی بہترین کوئی شراب نہیں، اس سے بڑی کوئی روحانی غذا نہیں، اس سے بڑی کوئی ایسی نعمت نہیں ہو سکتی ہے جو انسان کا دل اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے۔ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ ومن التمس رضا اللہ بسخط الناس، اور جس نے لوگوں کی رضامندی حاصل کی اللہ کو ناراض کر کے، چاہے اللہ کی شریعت پامال ہو جائے، شرک بھی کر رہے ہیں، بدعت بھی کر رہے ہیں، کفر بھی کر رہے ہیں، حلوہ مانڈا بھی کھا رہے ہیں، شب برات کی بدعتیں بھی کر رہے ہیں، 11ویں کا کھانا بھی کھا رہے ہیں، اور فنکشن ہال میں جا کر کے پوری رات جگ رہے ہیں، ڈھول باجے والی شادی میں جا رہے ہیں۔ جس نے لوگوں کی رضا حاصل کی اللہ کو ناراض کر کے، تو اللہ اس سے ناراض ہو جائے گا اور لوگوں کو بھی ناراض کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں اپنی زبان کو زیادہ طول دوں، لیکن الحمدللہ یہ باب ختم ہو گیا ہے۔ اگر آپ لوگ ضرورت محسوس کریں تو انشاءاللہ العزیز اس موضوع سے متعلق کچھ باتیں اگلے درس میں پیش کی جائیں گی، اور نہیں تو انشاءاللہ اس کے بعد والا جو باب ہے، اللہ اکبر، بہت عظیم باب ہے، توکل کا باب ہے۔ اللہ اکبر۔ جو آدھا توکل جو ہے اسلام کا نظام ہے، نظام التوحید ہے، پورے اسلام کا نظام توکل پر قائم ہے۔ یہ باب بہت اہم باب ہے، تو انشاءاللہ اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔